حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك قيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر سوق دمام، دیگر سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بتاریخ 9 محرم الحرام سن 1429 ہجری مطابق 17 جنوری 2008 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر دمام سوق کے زیر اہتمام ہم لوگ یہاں پر دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے رزق میں زیادتی، نیت میں اخلاص اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ نیا سال، یہ محرم کا مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام میں بسنے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہ نیا سال روشن مستقبل کا سال بنے. اسلام دشمن طاقتیں منہ کی کھائیں اور ان کی تمام تدبیریں ناکام اور نامراد ہو جائیں. دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیتیں سورہ توبہ کی ہیں. ان آیتوں کا اس ماہ محرم سے ایک گہرا لگاؤ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینے کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ابتدائے آفرینش ہی سے، اللہ نے جب سے یہ زمین اور آسمان بنائے، یہ دنیا جب سے آباد ہے، اللہ نے مہینے کی گنتی 12 بنائی ہے. اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، جن میں لڑائی جھگڑا، قتل و خوریزی، دنگا فساد درست اور جائز نہیں. یوں تو کسی بھی مہینے میں ایک مسلمان لڑائی نہیں کرتا، لیکن مہینہ جب حرمت کا ہو اور اس میں کوئی اس طرح کا فاؤل ہو تو اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جگہ سے چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے. مہینے سے رمضان کا مہینہ ہونے کی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی شخص خانہ کعبہ میں کوئی گناہ کرے، حرم میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، بعین ہی یہی معاملہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی قبیح حرکت کرتا ہے تو اس گناہ کی قباحت، شناعت بڑھ جائے گی. یہ 4 مہینے حرمت کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت کے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی نشاندہی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا: الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات
ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے حرمت کے لگاتار ہیں، کانٹینیو ہیں، مسلسل ہیں۔ کون کون سا مہینہ حرمت کا ہے 12 مہینوں میں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، مضر کا رجب جو کہ جمادی الاولی اور شعبان کے بیچ پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حدیث رسول سے بات واضح ہو گئی کہ حرمت کے 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کی حرمت ابتداء آفرینشی سے ہے۔ اور اہل عرب خود کو جو دین حنیفی کا پیرو اور علمبردار سمجھتے تھے، وہ بھی ان مہینوں کی ظاہری حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ وہ بھی لڑائی جھگڑا ان کے یہاں معمولی بات پر ہوتی تھی۔ انڈے کو لے کر، اونٹ کو پانی پلانے کو لے کر برس صدیوں تک ان کے یہاں لڑائی ہوتی تھی۔ لیکن جب مہینے حرمت کے آتے تھے تو یہ قوم ان مہینوں میں لڑائی کو اسٹاپ کر لیتی تھی۔ بظاہر اگر ان کو ضرورت پیش آتی تھی تو مہینوں میں تقدیم اور تاخیر وہ کر لیتے تھے، لیکن وہ لوگ ان مہینوں کی ظاہر حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ مثلا اگر کسی سال ان کو لڑائی کی ضرورت پیش آ گئی تو انہوں نے محرم کے مہینے میں اگر لڑائی لڑی تو سفر کا مہینہ اپنے بزرگوں سے اعلان کروا دیتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے رہے گا، محرم کا مہینہ کیا رہے گا؟ بعد میں رہے گا۔ اور قرآن مجید نے ان کے اس عمل کو نسی سے تعبیر کیا ہے اور اسے کافرانہ حرکت قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ ایک مہینے کی حرمت، اس کو حرمت والے مہینے کو اس مہینے سے پیچھے کر کے اس حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا اور بظاہر یہ دکھانا کہ ہم نے حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہے، یہ عمل نسی ہے، لیٹ کرنا ہے، اور یہ کفر میں مزید اضافہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید فرمائی اور ان کی اس قباحت کو بیان فرمایا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ مہینے کل 12 ہوتے ہیں، جن میں سے 4 مہینے کیا ہوئے؟ حرمت کے ہوئے۔ اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کا نام محرم، اس کی حرمت کے پیش نظر رکھا گیا۔ اس مہینے کا نام محرم کیوں رکھا گیا؟ رہنے دیں اور ذرا اونچا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کی حرمت کے پیش نظر اس مہینے کا نام کیا رکھا گیا؟ محرم رکھا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان ہیں، عوام تو عوام، خواص کا یہ حال ہے کہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے محرم کا اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ عرب جاہلیت کے لوگ جو دین حنیفی کا اپنے آپ کو پیروکار مانتے تھے، ان کے یہاں پتہ نہیں کتنی قباحتیں تھیں۔ چلیے بظاہر ہی صحیح، لیکن وہ اس مہینوں کی حرمت کا کیا کرتے تھے؟ پاس و لحاظ کرتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ حرمت کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں مغربیت رچ بس گئی ہے، چاہے وہ تہذیب و تمدن کا معاملہ ہو یا اور کسی چیز کا معاملہ ہو۔ آج ذاتی طور پر دیکھ لیجئے یا سرکاری طور پر دیکھ لیجئے، حکومتی سطح پر دیکھیے یا شخصی اداروں کو دیکھیے، آج ہمارے یہاں جو صنوات رائج ہیں یا ان کے یہاں جو سسٹم نافذ ہے، وہ نافذ ہے کیا؟ عیسوی سن۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جزوی یا کلی طور سے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں دینی مدارس بھی اپنا کام کس سے چلاتے ہیں؟ انگریزی مہینوں سے چلاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہماری زندگی کا بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اگر یہ عیسوی سن ہمارے لیے کافی تھا تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں سن لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ وہ کسی بڑے واقعے کو سامنے رکھ کر کے، بڑے حادثے کو سامنے رکھ کر کے اپنے کام کی ترتیب کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ یعنی جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اس کے 1 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ ولادت ہوئی۔ عیسوی سن کا وجود ان کے یہاں تھا، لیکن ان کی زندگی میں رائج نہیں تھا۔ اسلام
کا ایک الگ، اسلام کی ایک الگ پہچان ہے، الگ تشخص ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن یہ کوشش کی، ہر معاملے میں اس بات پر زور دیا کہ مسلمان کی زندگی، مسلمان کا چال چلن، مسلمان کا طور طریقہ، مسلمان کا شادی اور بیاہ، مسلمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ عبادت یہود و نصارہ